تو علماء نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ الاستقامہ فوق الف کرامہ، کہ جو استقامت ہے نا، قرآن و سنت پر عمل کرنا، قرآن و سنت کے دائرے میں رہنا، قرآن و سنت کی اتباع کے تحت اپنے ذکر و اذکار کو، وظائف کو کرنا، یہ 1000 کرامتوں سے اچھا ہے۔ کیونکہ کرامت اس کا اپنا اختیار نہیں ہے، اس کا اپنا، اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے ولی کا، اور معجزے میں نبی کا کوئی قوت اور اقتدار اور اختیار کے لحاظ سے، لیکن چونکہ وہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے لوگ اس پہ اعتبار نہیں کر رہے ہوتے جو نبی ہے۔ اس طرح ولی کے بارے میں کہ آیا یہ ہر وقت ہی چپ رہتا ہے، ذکر و اذکار میں مشغول رہتا ہے، پنجگانہ نماز پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ایسے کرتے ہیں کہ اس کے ہاتھ پہ کوئی کرامت شادی کر دیتے ہیں، اور یہ خلاف شریعت نہیں ہے۔ لیکن جس وقت وہ شریعت سے ہٹتا ہے چیز، یا ہم کرامت کو دین سمجھ لیں، یعنی کرامت میں جو چیز وہ خلاف عقل، خلاف عادت چیزیں کر رہا ہے، اس کو ہم شریعت نہیں بنا سکتے۔ صرف یہ کہ اس کا جو عمل ایک ہوا ہے، ایک ایسا عمل کہ جو خدا کے قدرت سے تعلق رکھتا ہے، خدا کے قدرت سے تعلق رکھتا ہے، تو وہ چیز ایک عام انسان سے کیسے ہوگی؟ جیسے حضرت موسیٰ نے عصا پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا۔ اب یہ نبی یا ولی کسی انسان میں ایسی طاقت ہے کہ وہ لکڑی کو اژدہا بنا دے، بڑا سانپ بنا دے؟ یہ کسی میں نہیں ہو سکتی۔ لیکن جب ہوئی تو ہر بندہ سوچتا ہے یا تو یہ جادو ہے، یا تو کہانت ہے، یا کوئی نہ کوئی ایسی شعبدہ بازی ہے۔ تو جب پیچھے دیکھا جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کا نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، وہ اپنے ولی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، یا وہ جناب ایک متقی پرہیزگار انسان ہے، وہ لوگوں کو بچا رہا ہے، یار یہ اللہ کا حق کا رستہ یہ ہے، ناحق رستہ یہ ہے، جہنم کا رستہ یہ ہے، اور دوزخ کا رستہ یہ ہے، لہذا ہمیں جو ہے دوزخ کے رستے سے بچنا چاہیے اور جنت کے رستے پہ آنا چاہیے۔ جب وہ یہ باتیں کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس میں یہ ایک دلیل کے طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ اب جیسے اللہ نے فرشتوں کو بنایا، اس کا شریعت سے کیا لینا دینا ہے؟ اللہ چاہے تو 1000 فرشتے بنائے، 1,00,000 بنائے، 2,00,000 بنائے نہ بنائے، لیکن ہمارا شریعت سے تعلق ہوا ہے جو ہم عمل کرتے ہیں، حقوق العباد ہیں، حقوق اللہ ہے، عبادات ہیں، معاملات ہیں، معاشرت ہے۔ تو کرامت سے، کسی کرامت سے کوئی حکم شریعت ثابت نہیں ہو سکتا، کسی بھی کرامت سے، کیونکہ یہ ولی کی ایک اعزاز ہوتا ہے۔ اب وہ اعزاز تو اس کے اپنے ذات کے لیے ہے، اس کا شریعت سے کوئی لینا دینا اس طرح نہیں ہے کہ جی اگر اب ایک ولی کی ولایت ثابت ہوگی تو ہم پوری شریعت ہی چھوڑ دیں گے، نہ۔ اور اسی وجہ سے وہ جو حالات اس پہ طاری ہو جاتے ہیں، بزرگ پہ کبھی جذب کا ہو گیا، کبھی شکر کا ہو گیا، کبھی محویت ہو جاتی ہے اس پہ، ذکر اذکار کرتے ہوئے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے، چلا کشی کرتے ہوئے، اللہ کی یاد دہانی کرتے ہوئے، اللہ کی نعمتوں میں غور و خوض کرتے ہوئے، مراقبہ مشاہدہ کرتے ہوئے، اس وقت اس کو اپنے حال میں نہ رہنا، اس کو حواس کا اپنے اختیار میں نہ رہنا، اس کو اپنے پہ گرفت نہ رہنا، اس کو علماء تصوف نے بھی، علماء شریعت نے بھی حیض الرجال کہا ہے۔ جیسے عورت کو ایک مینسز آتے ہیں مہینے میں، اس طرح مردوں کو بھی آتے ہیں، جو ولی ہیں نا ان کو آتے ہیں، یہ ان کے مینسز ہیں۔ آپ کو پتہ ہے مینسز میں عورت کی جو ماہواری خاص دن ہوتے ہیں، اس میں کوئی اعتبار ہوتا ہے اس کا کہ وہ نیک عمل کرے، یا وہ قرآن و حدیث پڑھ سکتی ہے، روزہ پڑھ سکتی ہے؟ اسی طرح اس کا ہوتا ہے کہ یہ اس ولی کے یا اس صوفی کے یا اس جو متقی پرہیزگار ہے، جس کے اعمال ظاہر جو ہیں قرآن و سنت کے مطابق ہوتے ہیں، لیکن جب اس پہ محویت طاری ہوتی ہے، اس کو شکر طاری ہوتا ہے، اس پہ جذب طاری ہوتا ہے، تو اس سے کچھ ایسے افعال صادر ہوتے ہیں، ایسی حرکتیں صادر ہوتی ہیں، یا اس صورت میں کچھ کرامات بھی اس سے صادر ہو سکتی ہیں۔ تو اس کو حیض الرجال کہا جاتا ہے کہ وہ مردوں کے حیض ہیں، یہ ولیوں کے حیض ہیں، یہ صوفیاء کے حیض ہیں۔ تو اس کو کتنا گندا نہ، اور شطحیات بھی اسی میں سے ہے۔ تو جتنے بھی بزرگ گزرے ہیں نا، اب اسی طرح آپ دیکھیں حضرت شیخ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک بندہ 10 سال رہا، آپ کا مرید تھا۔ اس نے کہا حضرت مجھے آپ کے پاس 10 سال ہو گئے رہتے ہوئے، میں نے آپ کے اوپر آپ سے حاضر ہوتے ہوئے کوئی کرامت نہیں دیکھی۔ تو آپ نے اس کو بہت بڑی بات کہی، آپ نے فرمایا کہ آپ نے 10 سالوں میں مجھے قرآن و سنت سے ہٹتے ہوئے دیکھا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے آپ کو سنت سے نکلتے ہوئے نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا سنت پر عمل کرنا اور سنت کو نہ چھوڑنے سے بڑی کرامت کوئی نہیں ہے۔ اور اسی لیے علماء کا اور علماء تصوف کا، صوفیاء کا یہ مقولہ مشہور ہے، الاستقامہ فوق الف کرامہ، کہ استقامت قرآن و سنت کو تھامنا، اپنے آپ کو جذب اور کیف میں اور
وجد میں نہ لانا اور قرآن و سنت ہی کا کاربند رہنا ہر لمحہ ہر لحظہ ہر حال میں، تو یہ 1000 کرامتوں سے اچھا ہے۔ اگر بندہ متبع سنت ہے، تقوی متقی پرہیزگار ہے، تو وہ 1000 کرامتوں والے ولی سے اچھا ہے کہ جس سے ایسے افعال صادر ہو رہے ہیں جو اس کے اپنے اختیار میں نہیں ہیں، یا اس کو اپنے پہ اختیار نہیں رہتا، اپنے پہ گرفت نہیں رہتی، جذب طاری ہو جاتا ہے، وجد طاری ہو جاتا ہے، اور اس میں ایسی ناشائستہ یا ویسے خلاف عادت خلاف عقل چیزیں صادر ہو رہی ہوں، تو اس سے وہ بزرگ، وہ ولی، وہ صوفی، وہ عالم اچھا ہے جو اپنے پہ گرفت رکھتا ہے۔ اور علماء تصوف نے جو یہ پیری مریدی کا سلسلہ شروع کیا، اس کا مقصد بھی ہوتا ہے، جیسے جادو ٹونا اگر بندہ کرتا ہے خود تو اس کو کوئی نہ کوئی ریئیکشن ہو جاتا ہے، پاگل پن ہو جائے گا یا کوئی نہ کوئی ریئیکٹ ہو جاتا ہے اس پہ۔ اسی طرح صوفی پیر کا مقصد یہی ہوتا ہے اس میں کہ اس کو کنٹرول رکھے، اس کو جذب طاری نہ ہونے دے، اس کو سکر طاری نہ ہوتے، اس کو اپنے حواس پہ پورا قابو رہے اور وہ پوری شریعت پہ کاربند رہے، اور اس پہ کبھی کوئی کوتاہی آئے تو اس پہ گرفت رہے۔ تو یہ مقصد نہیں ہے، ہم نے تو اس کو الٹ سمجھ لیا ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے جو صوفیہ حضرات ہیں، ہمارے جو یہ پرانے اولیاء حضرات ہیں، ان کی قرآن و سنت کی خدمات بہت کم ہیں کتابوں میں، ویسے یہ کرامات ہی زیادہ ہیں، تو اس سے سمجھتے ہیں لوگ پتہ نہیں یہ کرامتی دین ہے۔ نہ وہ ایک صرف یہ ہوتا ہے کہ اس ولی کے بارے میں بتانا کہ یہ اعزاز ہے، اور اس کا یہ نہیں کہ صرف یہ ولی یا صوفیہ ہی کرتے ہیں، اور یہ آج دوسری ان کی دیکھ لیں، یہ ایک زندہ تابندہ کرامت ہے کہ آج ہم اگر یہ اولیاء یہاں نہ آتے محمد بن قاسم کے زمانے میں، یا حضرت امیر معاویہ کے یا حضرت عثمان کے زمانے میں، جو تاجروں کی صورت میں اور مبلغین کی صورت میں، مجاہدین کی صورت میں جو برصغیر میں صحابہ آئے، جن کی بہت سارے علاقوں میں برصغیر کے مختلف علاقوں میں مزارات اور قبریں موجود ہیں، تو اس بات کی دلیل ہے وہ یہاں آئے ہیں، تو ظاہر بات ہے یہاں جہاد کرنے آئے ہوں گے یا تبلیغ کرنے آئے ہوں گے۔ تو اسی طرح پھر یہ جو آئے ہیں، اب دیکھیں کہ بعد میں جس لوکیشن پہ آج مدارس اور مساجد ہیں، آپ غور کریں برصغیر میں انہی لوکیشن پہ مزارات ہیں، تو مزارات سے پہلے جب وہ حیات تھے یہاں ان کی تصوف گاہیں تھیں، ان کے خانقاہیں تھیں، وہاں لوگ آتے تھے، ذکر و اذکار سنتے تھے، تزکیہ نفس کراتے تھے، تصفیہ قلب کراتے تھے، شریعت پر عمل کرنے کا طریقہ سیکھتے تھے، تو اس کی وجہ سے ان کو دیکھ وہ لوگ، یہ حضرت فرید الدین عطار آئے، حضرت شاہ رکن عالم آئے، حضرت امام زکریا آئے، حضرت عبداللہ اشتر غازی کراچی میں آئے، لاہور میں آپ چنے تو علی حجویری صاحب آئے، یہاں میرا حسین زنجانی صاحب آئے، ہزاروں کی تعداد میں ادھر ہیں، ملتان میں، لاہور میں، پشاور میں، سکردو میں، آپ کا جناب فیصل آباد میں، آپ کا گجرات میں، آپ کا سیالکوٹ میں، پنڈی میں، آپ کا امام بری صاحب ادھر آئے پنڈی اسلام آباد میں، اور پھر اسی طرح ٹیکسلا چل جائیں، پشاور، نوشہرہ، کوئی علاقہ ایسا خالی نہیں ہوگا۔ اب آپ غور کریں اس کو کیسے ہے، جیسے حسین زنجانی صاحب ہیں، میرا حسین چاہ میرا والے، اب ان کا غور کریں 3 بھائی تھے، ایک موسیٰ زنجانی، حسین زنجانی اور یعقوب زنجانی۔ یہ جو آپ کا میو ہسپتال کے بالکل سامنے ہے، یہ یعقوب زنجانی کا ہے۔ یہ اس زمانے میں اپنے کچہری کے، جسے آج کل ڈی سی او کہتے ہیں نا، اس وقت زمانے کے ڈی سی او بھی تھے، اور ان کے چھوٹے بھائی اور حضرت علی حجویری المعروف داتا صاحب کے یہ پیر بھائی بھی تھے، اور یہ 431-32 ہجری میں ادھر آئے ہیں، یعنی آج سے 1000 سال پہلے، 1000 سال سے بھی زیادہ پہلے ادھر آئے ہیں۔ تو اب یہ کہاں سے زنجان، وہ ایران کا اینڈ ہے، ایران سے نکلتے قزوین سے تہران، قم، پھر افغانستان میں، افغانستان میں قندھار، پھر کابل سے جناب علی، پھر یہ آئے ہیں ادھر پشاور، خیبر پختونخوا والے علاقوں میں، خیبر سے نکل کے پشاور سے نکل کے جناب یہ پھر یہ پنڈی، یہ ہمارے پورے گجر خان وغیرہ سے ہوتے یہ لاہور میں آ کے بعد ہوئے، پھر علی حجویری بھی اس طرح ہی آگے بعد ہوئے۔ اب یہ پورے رستے کو ایک دن میں، اس وقت جہاز تو نہیں تھے، تو وہ کئی سال کئی مہینے لگتے تھے آتے ہوئے، تو مختلف جگہوں پہ ان کا پڑاؤ ہوتا تھا،
وہاں لوگوں سے ملتے تھے، ایک ساتھ قافلہ ہوتا تھا، مریدین بھی ہوتے تھے، ان کے ساتھ پرین بھائی بھی ہوتے تھے، اس میں جو جہاں جہاں رستے میں پڑاؤ کرتے تھے وہاں نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، ذکر اذکار کرتے تھے، لوگ دیکھتے تھے، سمجھتے تھے، سنتے تھے، پھر وہ دیکھم دیکھ میں مسلمان بھی بازے ہو جاتے تھے، اپنا تزکیہ کرنے کے لیے بیعت بھی ہوتے تھے۔ یہ اس طرح اسلام پھیلا ادھر۔ اور آپ غور کریں کہ جیسے اب حالات دیکھ لیں ہندوؤں کے یہاں اور سری لنکا میں دیکھ لیں، آپ اس کے علاوہ مالدیپ اور نیپال وغیرہ میں جا کے دیکھ لیں، تو غور کریں کہ اگر یہ نہ آئے ہوتے، یہ حضرات، یہ صوفیہ کرام اگر بر صغیر میں نہ آئے ہوتے، انہوں نے خانقاہیں نہ بنائی ہوتی، تصوف خانے نہ بنائے ہوتے، تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب کے انہوں نے ادارے نہ یہاں بنائے ہوتے، یہاں اپنے انہوں نے حجرے نہ لگائے ہوتے، تو یہاں ہم لوگ ہندو ہوتے یا سکھ ہوتے یا منگول ہوتے یا چائنیز ہوتے یا ہم اس طرح ہی ہوتے، بدھ مت وغیرہ۔ تو ان کی بدولت آج جو مدارس کھلے، پھر یہاں جو اب مساجد ہیں، علماء ہیں، بریلوی ہیں یا دیوبندی ہیں یا اہل حدیث ہیں، یہ انہی کے تھرو آئے ہیں، یہ سارے سید زادے اکثر۔ ان کو جب غور کریں گے، حضرت حسنی حسینی سید ہیں، کوئی حسنی سید ہیں، کوئی حسینی، کوئی علوی ہے، کوئی کاظمی ہے، کوئی نقوی ہے، تو سارے کے سارے وہ سنی ہیں یا شیعہ ہیں، لیکن سنیوں میں جو کہ تصوف زیادہ ہے، تو اس لحاظ سے یہاں آیا ہے بر صغیر میں۔ اور آج ہم لوگ جو مسلمان ہیں یا جدی پشتی، یہ انہی کے مرہون منت ہیں، تو یہ مین ہے۔ اور یہ میں نے عرض کر دیا کہ جو ان پہ حالات طاری ہوتے ہیں، ان کا شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور وہ چیزیں اور پیر کرنے کا مقصد ہی ہوتا ہے اپنے پہ گرفت رکھنا۔ اور میں عرض کروں گا کہ یہ جو رائج ہے کہ ہم کرامات کو کیوں ذکر کرتے ہیں، ایسے معجزات کو کیوں ذکر کرتے ہیں، یہ قرآن و حدیث میں موجود ہیں چیزیں۔ تو جب قرآن و حدیث میں موجود ہیں تو ہمیں یہ ان حضرات کے ساتھ بھی، اور ان لوگوں نے خود نہیں بیان کیے اپنے معجزات یا کرامات، یہ خود ان کے مریدین یا جو اس وقت کے لوگ ہوتے تھے، ان کے پبلک ہوتی تھی، عوام ہوتی تھی، ان کے ارد گرد کے ہمسائے ہوتے تھے، وہ ان کو دیکھتے تھے، وہاں سے یہ لوگ نوٹ کرتے تھے۔ تو یہ ایسے نہیں ہے۔